بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم أبا بكر فليصلي بالناس. حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے. ان کو ابتداءً میں ہی اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا. ان سے پہلے صرف 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے. آپ نے نہایت ہی طویل عمر پائی. چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک زندہ رہے، لیکن اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے قبل ایک بہت بڑے تاجر کی حیثیت رکھتے تھے. ان کی دیانت، راست بازی اور امانت کا خاص شہرہ تھا. اہل مکہ آپ کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت ہی معزز سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں خون بہا کا مال آپ ہی کے ہاں جمع ہوتا تھا. اگر کبھی کسی دوسرے شخص کے ہاں جمع ہوتا تو اہل مکہ، اہل قریش اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جاہلیت میں شراب سے ویسے ہی نفرت تھی جیسا کہ زمانہ اسلام میں. اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی ان کو خاص انس اور خلوص تھا. آپ کے حلقہ احباب میں داخل تھے. اکثر تجارت کے سفروں میں ہمراہی کا شرف ہی حاصل ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے. یمن کے سفر سے لوٹ کر آئے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ جاہلیت کے ہی مخلص دوستوں میں سے تھے. ملاقات کے بعد عرض کیا، اے ابو القاسم، میں آپ کو برادری کے مجلسوں میں نہیں پاتا. لوگ آپ پر یہ الزامات لگاتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہی ہوئے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا. روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی اس کو کچھ نہ کچھ جھجک اور تردد اور فکر ضرور پیدا ہوئی، سوائے ابو بکر صدیق کے. جیسے ہی میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، فوراً بلا تردد و تأمل انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ذرا بھی دیر نہ لگائی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے. تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی، جان مال سے میرا ساتھ دیا، تو کیا تم لوگ میرے اس ساتھی سے میری خاطر رک سکتے ہو؟ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دہرایا. اس کے بعد پھر کسی نے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ تکلیف نہیں دی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق نبوت کے ساتھ ہی تبلیغ میں لگ گئے. اپنے ایمان کو کسی سے مخفی نہیں رکھا. آپ کی کوششوں سے عشر مبشرہ کی 10 میں سے 5 ذی مرتبت ہستیوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا. ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے.
سب معادن اسلام کے سب سے تابع درخشاں جوہر ہیں۔ ان کے ہی بعد قریش کے اور بہت سے لوگ جو بڑی عزت و مرتبے کے مالک تھے اسلام لائے، مثلا حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ اور حضرت خالد بن سعید اور عامر بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ اکابر ہیں جو آسمان اسلام کے اختراع تابع اور لیکن ان ستاروں کا مرکز شمس حضرت ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ اعلانیہ دعوت کے بعد آپ کا مخفی روحانی اثر بھی سعیدی روحوں کو اسلام کی طرف مائل کرتا تھا۔ دانش مندی، فراست، راہ اعتدال اور میانہ روی کی وجہ سے قریش میں آپ کو ایک خاص درجہ حاصل تھا۔ آپ بڑی محبوب شخصیت اور سلیم الطبیعیت کے مالک تھے۔ آپ نے اپنے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی، اس میں نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نہایت ہی رقیق القلب تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، لوگ آپ کی گریہ و بکا کو دیکھ کر جمع ہو جاتے اور اس پر اثر منظر سے نہایت ہی متاثر ہوتے تھے۔